عمران خان کی حکومت کے خلاف امریکہ نے سازش کی تھی یا نہیں، اس معاملے پر تحریک انصاف اور آئی ایس پی آر آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ عمران خان نے صاف کہہ دیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر فیصلہ نہیں کریں گے کہ سازش ہوئی یا نہیں، جبکہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی، ملکی سلامتی کے اداروں کو ایسے کوئی شواہد نہیں ملے، مگر تحریک انصاف نے اس بیان کو مسترد کر دیا ہے، اسے سیاست میں مداخلت قرار دے دیا ہے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ایک بار پھر تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ تحریک انصاف نے آج بڑے بڑے دعوے کر دیے ہیں، ان دعووں میں کتنی حقیقت ہے اس کے حقائق ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے اس بیان کے جواب میں کہ بیرونی سازش کے ثبوت نہیں ملے تھے، آج سابق وفاقی وزیر اور تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر اور شیریں مزاری نے بھی دونوں نے مل کر کانفرنس کی اور کہا کہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ دوبارہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات کیوں کی ہے، مگر آپ بات کی ہے تو جواب دینا ضروری ہے۔ میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ دوبارہ یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر کے پلیٹ فارم سے کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ خود ہی ڈی جی آئی ایس پی آر صحیح کہتے ہیں کہ فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھیں اور سیاسی پارٹیوں سے وہ اپیل کرتے ہیں کہ فوج کو نہ سیاست کے اندر داخل کریں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ اب یہ امپورٹڈ حکومت مداخلت سے آئی ہے، سازش سے آئی ہے، یہ نہیں آئی ہے، یہ سیاسی پارٹیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے دیں۔ خیر کیونکہ انہوں نے بات کی ہے تو اس لیے اب جواب دینا ضروری بنتا ہے۔ اور اس کے جواب میں آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ گزشتہ روز انہوں نے کسی قسم کا سیاسی بیان نہیں دیا تھا، بلکہ پاکستان کے سروسز چیفز کے ترجمان کے طور پر وضاحت دی تھی۔ گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے شیخ رشید کے بیان کا جواب دیا تھا، جو کسی سیاسی جماعت سے متعلق نہیں تھا بلکہ تمام مسلح افواج کے چیفز کے حوالے سے تھا۔ مگر صرف شیخ رشید نہیں، خود عمران خان کہہ چکے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ثابت ہوا کہ بیرونی سازش تھی، اور یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل نے واضح کہا کہ عدم اعتماد کے پیچھے بیرونی سازش تھی، اور اس میٹنگ میں تینوں سروسز چیفز بیٹھے تھے۔ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی، اس میں سے بیرون ملکی انٹرفیرنس تھی۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل جس میں سارے سیکیورٹی چیفز بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے پورا وہ جو کمیونیکے تھا پاکستان کے ایمبیسڈر امریکہ میں اور ان کا جو ڈونلڈ لو جو بھی ان کا ریپرزینٹیو تھا، وہ سارا کانورسیشن پھر جب بتایا گیا ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل میں، ان منٹس کے اندر یہ چیز کنفرم کی گئی کہ یہ ایک باہر سے پلان بنا تھا۔ عمران خان نے بھی نتیجہ دے دیا کہ ثابت ہو گیا تھا، سیکیورٹی چیفز کا اور سروسز چیفز کا حوالہ دے دیا، مگر آج اسد عمر نے تسلیم کیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے درست کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں اس بات کا جواب نہیں تھا کہ سازش ہوئی۔ اسد عمر اور شیریں مزاری نے یہ بھی مانا کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں عسکری نمائندوں نے کہا تھا کہ سازش کے شواہد نہیں آ رہے، جبکہ سویلینز میں اکثریت کی رائے تھی کہ یہاں سازش نظر آ رہی ہے۔ آپ کے خیال میں یہ بیرونی مداخلت، یہ دھمکی جو تھی، یہ دھمکی کسی بڑی سازش کا حصہ نہیں تھی؟ اس کا جواب قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر نہیں ہے، بالکل یہ درست بات ہے۔ اور یہاں تک بھی درست کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کچھ عسکری قیادت میں سے نمائندوں نے یہ واقعی میں یہ کہا تھا کہ ان کے خیال میں ان کو شواہد نہیں نظر آ رہے کسی بھی سازش کے۔ سویلین قیادت وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی، ان میں سے اکثر کی رائے یہ تھی کہ یہاں پر سازش نظر آ رہی ہے، یہ ایک رائے تھی۔ ایک طرف سیٹ کے فوجی قیادت تھی، تقریباً سب نے کہا کہ مداخلت ہے، لیکن جو سویلین الیکٹڈ ممبرز تھے اسی این ایس اے کے، انہوں نے کلیئرلی سمجھا کہ سازش ہے۔ تو فیصلہ اب کسی نے تو کرنا ہے، انویسٹیگیشن ہونی ہے۔ سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز، پریزیڈنٹ آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اس پر بی آر ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں عسکری قیادت نے کوئی رائے نہیں دی تھی، بلکہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر معلومات دی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مبینہ بیرونی سازش کی کسی بھی سطح پر تحقیقات میں مدد دینے کے لیے تیار ہے، مگر فیصلہ حکومت کو کرنا ہے۔ آج کی پریس کانفرنس میں سابق وفاقی وزیر شیریں مزاری نے یہ بھی کہا کہ مراسلہ وزیر خارجہ سے چھپایا گیا، انہوں نے مطالبہ کیا تو پھر انہیں دکھایا گیا۔ یہ سائفر فورن منسٹر سے کیوں چھپایا گیا؟ فورن منسٹر نے ڈیمانڈ کیا تو ان کو دکھایا تھا۔ تو یہ کس کے لیے آیا تھا یہ پیغام
کہ آپ فورن منسٹری میں آتے ہیں اور فورن منسٹر کو نہیں دکھایا جاتا؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے. مگر سابق وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے مراسلہ آنے کے بعد ہی دیکھ لیا تھا اور وزیر اعظم سمیت تمام اسٹیک ہولڈرز کو مراسلے سے انہوں نے آگاہ بھی کر دیا تھا اور انہوں نے ہی ڈی مارچ کی تجویز بھی پیش کی جسے OIC کے اجلاس کے باعث مؤخر کر دیا گیا. وزیر اعظم نے 28 تاریخ کو عدم اعتماد کے حوالے سے پروسیڈنگ ہوئی تھی، 27 تاریخ تک کا انتظار کیوں کیا؟ یہ وزیر اعظم کا پروگیٹو ہے کہ وہ کب اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں. میرے علم میں جو یہ بات آئی تو میں نے وزیر اعظم کو بھی آگاہ کیا اور میں نے جو ہمارے دوسرے ذمہ دار حضرات ہیں ان سے بھی آگاہ کیا اور میں نے تجویز پیش کی کہ ان کو ڈیمارش فل فور ڈیمارش ہونا چاہیے اور میرے سفیر کی بھی ریکمنڈیشن یہی تھی اور میرے آفس کی بھی ریکمنڈیشن یہی تھی. فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس وقت ہمارا OIC کا اجلاس ہے. سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے علم میں مراسلہ فوری طور پر آ گیا تھا. انہوں نے ہی وزیر اعظم اور دیگر ذمہ داران کو آگاہ کیا تھا اور انہوں نے ہی ڈی مارچ کی تجویز دی تھی. اب عام بات یہ ہے کہ سابق وزیر خارجہ نے بھی اس معاملے کی عدالتی تحقیقات کی بات نہیں کی تھی اور OIC کے جس اجلاس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے 21 مارچ کو ہونے والے اس اجلاس میں حکومت پاکستان نے امریکی انڈر سیکرٹری عذرا ضیاء کو خاص طور پر خود مدعو کیا تھا اور شاہ محمود قریشی اور موید یوسف نے ان سے ملاقاتیں بھی کی اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا، ٹویٹس بھی کی، امریکہ سے تاریخی تعلقات کا حوالہ بھی دیا. اس سے پہلے خود عمران خان نے کہا تھا کہ اپوزیشن کے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے سے پہلے 7 مارچ کو پاکستانی سفارتکار نے مراسلے کے ذریعے مبینہ دھمکی سے آگاہ کر دیا تھا، مگر خود پاکستانی سفیر اسد مجید خان نے اس مراسلے کے 10 دن بعد 16 مارچ کو ٹویٹ کیا اور ڈونلڈ لو کا پاکستانی سفارت خانے میں ایک تقریب میں شرکت پر شکریہ ادا کیا. جب ڈونلڈ لو نے دھمکی دی تھی اور امریکہ میں پاکستانی سفیر کو دی تھی اور پھر سازش کی تھی تو پھر پاکستانی سفیر انہیں تقریب میں کیوں بلا رہے ہیں اور پھر بلا کر کیوں ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اور پھر 21 مارچ کو امریکی انڈر سیکرٹری کو OIC اجلاس میں کیوں بلایا گیا اور پھر جیسے ہی واضح ہونے لگا کہ اپوزیشن کے پاس عدم اعتماد کے نمبرز پورے ہیں تو پھر اچانک 27 مارچ کو عمران خان نے جلسے میں دھمکی اور خط کا ذکر کر دیا اور مسلسل ایک بیانیہ بنا رہے ہیں کہ انہیں امریکی سازش کے تحت اقتدار سے باہر کیا گیا. اور اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ مسلح افواج کی تحقیق اور پھر تردید کے باوجود اس کی یہی رائے ہے کہ سازش ہوئی ہے. اس لیے اب سپریم کورٹ اس معاملے کی تحقیقات کرے کہ کون سچ بول رہا ہے. اسد عمر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ عمران خان چیف جسٹس کو ایک اور خط لکھیں گے تاکہ اس معاملے کی عدالتی انکوائری کرائی جائے. یعنی آج تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ عمران خان چیف جسٹس کو ایک اور خط لکھیں گے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب تک عمران خان خود حکومت میں رہے انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا. 31 مارچ کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، لیکن اس کے اعلامیے میں کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ یہ ایک سازش ہے اور اس کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے، بلکہ صرف سفارتی سطح پر سفارتی طریقے سے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا گیا. پھر عمران خان 9 اپریل تک وزیر اعظم رہے مگر انہوں نے کوئی خط چیف جسٹس کو تحقیقات کے لیے نہیں لکھا، بلکہ خود عمران خان کی کابینہ نے 8 اپریل کو فیصلہ کیا کہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن قائم کیا جائے گا جس کی سربراہی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان کریں گے. آج کابینہ نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان کی سربراہی میں یہ کمیشن تشکیل دیا ہے جس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کے پیچھے چھپے کریکٹرز کو، ان کے معاملات کو انویسٹیگیٹ کرے. تحریک انصاف نے آزاد جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے اس وقت تک چیف جسٹس کو نہیں لکھا بلکہ اپنی مرضی کا کمیشن بنا کر جنرل ریٹائرڈ طارق خان کو اس کا سربراہ بنا دیا، جو اپنی ایک تحریر میں پہلے ہی مبینہ بیرونی سازش سے متعلق ایک پوزیشن لے چکے تھے اور اپوزیشن رہنماؤں کو مسخرہ قرار دے چکے تھے اور یہ بھی لکھ چکے تھے کہ جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے اس معاملے کو بیرونی مداخلت قرار دے دیا ہے اس لیے تینوں مسخرے جو اس کے ذمہ دار ہیں انہیں فوری طور پر غداری کے مقدمے میں گرفتار کرنا چاہیے. اور پھر یہ بات منظر عام پر آ چکی تھی. اس کے باوجود عمران خان نے انہی کو کمیشن کا سربراہ بنا دیا مگر جنرل ریٹائرڈ طارق خان نے بھی کمیشن کی سربراہی سے معذرت کر لی اور تحقیقات کا معاملہ وہیں ختم ہو گیا. عمران خان نے اس وقت تک چیف جسٹس کو نہیں لکھا. پھر 22 اپریل کو وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اور اجلاس ہوا جس میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور تینوں سروسز چیفز نے بھی شرکت کی اور اس اجلاس کے اعلامیے میں واضح طور پر لکھا گیا کہ ملکی اداروں کو سازش کے کوئی شواہد نہیں ملے. خود سابقہ حکومت کے اتحادیوں نے بھی یہی کہا کہ انہیں کبھی کسی بیرونی سازش کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا. خالد محمود صدیقی صاحب نے ہمارے پروگرام میں یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان بتا دیتے تو ہم ان کا ساتھ دیتے. دیکھیے پرویز الہی فیصل اتواری بھی کیا کہتے ہیں.
جو وزیر اعظم صاحب نے ایک خط کا ذکر کیا ہے بیرونی سازش والا، تو اس پر کوئی بات ہوئی ہے آپ کی وزیر اعظم صاحب سے؟ سچی بات ہے، میں نہیں اور معاملات ڈسکس کر رہے تھے، میری بات نہیں ہوئی، میری کیونکہ بات نہیں نہ ہوئی، بات ہو جاتی تو پھر پتہ چل جاتا۔ 8 مارچ کو جب یہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، 9 مارچ کو تشریف لائے تھے عمران خان صاحب ہمارے دفتر، اس میں انہوں نے ہم سے کوئی بات نہیں کی کہ کوئی امریکی سازش ہے، آپ لوگ اس کا حصہ نہ بنیے گا۔ 29 مارچ کو آخری ملاقات ہوئی تحریک انصاف سے ہماری، جس میں پاکستان کے وزیر دفاع جو اس وقت کے تھے پرویز خٹک صاحب، وہ تشریف رکھتے تھے، انہوں نے نہیں کہا ہم سے کہ ایسی کوئی بات ہے۔ 30 مارچ کو جب صبح ہمارا معاہدہ ہوا ہے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو اس کے بعد بھی اس وقت گورنر سے عمران اسماعیل صاحب تشریف لائے، انہوں نے بھی کوئی اس طرح کی بات ہم سے نہیں کی تھی۔ اگر ہوتی ہم سے ہمارے سامنے رکھے جاتے تو خالد مقبول صاحب نے کہا نا کہ یقیناً پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اب عمران خان مطالبہ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری کرائے، مگر 25 مئی کو تحریک انصاف کے احتجاج کے دوران اسلام آباد میں جو ہوا اس میں سپریم کورٹ نے ڈی جی آئی ایس آئی، ڈی جی آئی بی، وفاقی سیکرٹری داخلہ اور اسلام آباد کے آئی جی اور چیف سیکرٹری سے جو رپورٹ طلب کی، اس پر عمران خان نے کہا کہ یہ تو سرکاری کمیٹی ہے۔ سپریم کورٹ کو یہ ضرور پیغام دینا چاہتا ہوں، جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے، میں اپنے ججز سے یہاں اپیل کرتا ہوں کہ اس کمیٹی کے اندر، وہ ساری سرکاری کمیٹی ہے، اس کے اندر مہربانی کریں، بڑے احترام سے میں کہتا ہوں کہ کوئی سول سوسائٹی سے لوگوں کو ڈالیں تاکہ آپ کو دوسری طرف سے پتہ تو چلے انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ۔ سپریم کورٹ عمران خان کی امریکی سازش کے الزام کی تحقیقات کرائے تو کس ادارے سے کرائے، جب انٹیلیجنس ایجنسیوں سے تحقیقات پر بھی عمران خان سوالات اٹھا چکے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ مبینہ بیرونی سازش کی تحقیقات کے لیے ریاستی اداروں سے ہی مدد لے گی، جن پر عمران خان ایک دھرنے کے معاملے میں ہی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے، سپریم کورٹ پر اس انکوائری پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ عمران خان سپریم کورٹ کی تحقیقات کے نتائج تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے، اور کیا حکومت تحقیقات کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ آج فوج کے ترجمان نے بھی کہا ہے کہ حکومت تحقیقات کراتی ہے تو میں کوئی اعتراض نہیں